الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم حاضرین جمعہ، آج آپ کے اس علاقے میں تقریباً 2 سال کے بعد پھر سے آنے کا موقع ملا، اور آج اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جمعہ کا مبارک دن بھی ہے۔ اسی بہانے جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں پوری کی پوری بستی اہل حدیث ہے، مسجد اہل حدیث کی ہے، اور جمعہ میں یہاں پر میں نے دیکھا کہ 2 اذانیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، اہل حدیث مسلک کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے کہ باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہی صحیح ہے۔ ہمارے مسلک کی بنیاد تحقیق پر ہے۔ ہمارے مسلک کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ بھی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات بولتا ہے تو ہم مان لیں گے، اور کوئی آدمی جتنی لمبی اس کی داڑھی ہو، جتنی لمبی اس کی پگڑی ہو، جتنا لمبا اس کا کرتا ہو، اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے مسلک کا امتیاز ہے، ہمارے مسلک کی وشیشتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان ہوتی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 اذان ہوتی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 1 اذان ہوتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو مدینہ کی آبادی اس وقت بہت بڑھ گئی تھی، اور اس زمانے میں کوئی گھڑی وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ اب جمعہ کا ٹائم ہو گیا، لوگوں کو معلوم کیسے ہو؟ مزدور طبقہ بھی ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں
ایک دوسری اذان شروع کروائی جو مدینہ میں بازار کے بیچ میں، وہ مسجد میں نہیں دی جاتی تھی دوسری اذان، وہ جمعہ کے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے حضرت عثمان نے مدینہ میں بیچ بازار میں ایک جگہ تھی زورا نام، وہاں پر انہوں نے وہ اذان شروع کروائی، اور اس اذان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جو لوگ بازار میں کام وغیرہ کر رہے ہیں، دکاندار ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ آج جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ دکان بند کر کے مسجد چلے آئے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس اذان کی شروعات حضرت عثمان غنی نے کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اذان شروع ہوئی تھی، آج اس مقصد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، مائک موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھڑی موجود ہے۔ آج سب کو پتا ہے کہ 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہر آدمی ٹائم کے حساب سے مسجد میں آ جاتا ہے۔ لہذا جس مقصد کے تحت حضرت عثمان نے اس اذان کو شروع کیا تھا، آج وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی صحابی کا عمل بھی اللہ کے رسول کے خلاف نظر آئے تو ہم اللہ کے رسول کا عمل قبول کریں گے، صحابی کا عمل قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم 2 اذان جمعہ میں دیں گے تو پھر ایک ساتھ 3 طلاق جو دی جاتی ہے اس کو ہمیں 3 ماننا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے اس کو 3 مانا تھا اور 3 کا حکم دیا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود، اہل حدیث کی مسجد ہونے کے باوجود آج ہمارے یہاں 2 اذانیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدوں پر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی تھی، لیکن جب ہمارے علماء کو پتہ لگا کہ وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، ایک ساتھ دعا کرنا فرض نماز کے بعد کہ امام صاحب دعا کریں باقی لوگ آمین آمین بولیں، یہ ثابت نہیں ہے، اہل حدیثوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، غلط ہے تو غلط ہے، حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ تو ہمارا مزاج تحقیقی ہونا چاہیے، تقلیدی نہیں ہونا چاہیے، باپ دادا کرتے چلے آئے تو وہی صحیح، نہیں، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو رات میں تقریر ہے ہی ہے، جمعہ کا خطبہ میرا دینے کا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ کے امام صاحب نے بولا، میں تیار ہو گیا۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعہ بڑی بڑی باتیں بول دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی تقریر لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، ہمارے یہاں جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کا رواج ہے، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی تقریر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ تھوڑی سی بات بولتے تھے اور اس میں بڑی گہرائی کی باتیں ہوتی تھی، بڑی دور اندیشی کی باتیں ہوتی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث جس میں آپ نے 5 باتیں بتائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل شروع کر دیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، صرف ان 5 چیزوں کو ہم اپنا لیں۔ آئیے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف میں ملے گی، مسند احمد کے اندر ملے گی، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من یاخذ من امتی 5 خصال، اے میرے صحابہ میں 5 چیزیں تم کو بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں کو اپنا لے؟ میں 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں کو سیکھ لے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اور صرف سیکھ کر چھوڑ نہ دے بلکہ عمل کرے۔ 5 چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں میرے صحابہ، کون ہے تم میں سے وہ جو ان 5 باتوں کو سیکھے اور عمل کرے؟ پتہ یہ چلا کہ دین کی باتوں کو صرف سننا ہی نہیں چاہیے، دین کی باتوں کو صرف جاننا ہی نہیں چاہیے، بلکہ عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تقریروں کا بہت شوق ہے، آج اس گاؤں میں پروگرام، پرسوں اس گاؤں میں پروگرام، کل اس گاؤں میں پروگراموں میں ہم گئے، یو پی سے علماء آئے، بنگال سے علماء آئے، بمبئی سے علماء آئے، ہم نے تقریروں کو سنا،
سن کے ہم نے واہ واہی کر دی، بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھی باتیں کہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم زیرو ہیں۔ غور کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی پہلی بات یہی فرما رہے ہیں، من یاخذ من امتی خمس خصال، 5 باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں کو سیکھے، فیعمل بہن، اور ان کے اوپر عمل کرے۔ پتہ چلا کہ دین کی بات کو صرف سننا نہیں ہے، صرف جاننا نہیں، عمل کرنا ہے۔ اچھا خود عمل کرنا ہے، دوسرے کو نہیں پہنچانا ہے، نہیں۔ او یعلمہن من یعمل بہن، میں جو 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں کو سیکھ کر عمل کرے اور دوسرے کو سکھائے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی بات کو سیکھنا بھی ہے اور دوسرے کو سکھانا بھی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور جس کو سکھانا ہے اس کو بھی عمل کروانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میں عمل کروں گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے جو صرف سنتے نہیں تھے، عمل کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میں عمل کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے 5 باتیں گن کے بتائی۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچا کر، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اے ابو ہریرہ ان چیزوں سے بچا کر، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی نماز بہت پڑھتا ہے، بہت تہجد پڑھتا ہے، بہت لوگوں میں اس کی عبادت کا چرچا ہے، لیکن چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، حرام چیزوں سے نہیں بچتا، اس کی عبادت کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے، اس لیے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو ایک طرف ہم عبادت کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور دوسری طرف حرام کام کریں۔ حرام کام تو وہی کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو جب ہم حرام کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 21ویں پارے میں فرمایا، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بے حیائی کے کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا عمل خراب ہے، اس کا کیریکٹر گندا ہے، اس کا کرتوت خراب ہے، اس کا مطلب کہ اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ اگر واقعی میں وہ سچا نمازی ہوتا، اگر واقعی میں وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا، تو اس کی نماز اس کو گندی چیزوں سے روکتی، اس کی نماز اس کو زنا سے روکتی، اس کی نماز اس کو بدکاریوں سے روکتی، اس کی نماز اس کو غلط کاموں سے روکتی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس پر غور کیجیے، بہت اہم بات ہے یہ، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، اس کے اوپر تم راضی رہنا، خوش رہنا۔ تکن اغنی الناس، سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے، سب سے زیادہ پیسے والے بن جاؤ گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آدمی حلال چھوڑ کے حرام کمائی کا راستہ کب اپناتا ہے؟ جب حلال کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا، جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ حلال روزی سے میرا گھر نہیں چل رہا ہے،
حلال روزی سے میرے بال بچوں کا پیٹ نہیں پل رہا ہے، تب انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنی تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کی تقدیر پر اس کو ایمان ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ ارے وہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 120 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بچے میں روح پھونکتا ہے۔ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو گرانا تو حرام ہے ہی ہے، حمل کو ضائع کرنا حرام تو ہے ہی ہے، لیکن 4 مہینہ اگر پورا ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی حمل گروائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بچہ 4 مہینے کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی گئی، پھر ایک فرشتہ گیا اور فرشتے نے بچے کی 4 چیزیں لکھ دی۔ ابھی 120 دن کا ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے کی تقدیر میں 4 چیزیں لکھ دی۔ کیا کیا؟ نمبر 1، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، بڑا ہو کر کیا عمل کرے گا، نمازی بنے گا کہ جواری بنے گا، قرآن پڑھنے والا بنے گا کہ گانا سننے والا بنے گا، چور بنے گا کہ شریف بنے گا، ایماندار بنے گا یا بے ایمان بنے گا، توحید پر چلنے والا بنے گا کہ مشرک بنے گا۔ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وَرِزْقُهُ، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوا ہے، 4 مہینے کا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی پوری روزی لکھ دی جاتی ہے کہ بچہ کتنا کمائے گا بڑا ہو کر، کتنی اس کی آمدنی ہوگی، کتنی انکم ہوگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا کہ 40 ہی سال میں مر جائے گا، اس کی پوری زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہماری تقدیر لکھ دی گئی اور ماں کے پیٹ میں ہی جب یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں کتنی روزی لکھے ہوئے، ہمیں کتنی روزی ملے گی، تو بتاؤ تو صحیح کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حلال کام کو چھوڑ کے حرام کام اپنا لیتے ہیں کروڑ پتی بننے کے لیے، لاکھ پتی بننے کے لیے۔ ارے جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں جتنی روزی ملنے والی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو ہم کو نہیں ملنے والی ہے وہ کوئی مائی کا لال دے نہیں سکتا، جب ایک آدمی کا یہ ایمان ہوگا وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جا سکتا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر تو خوش ہو جا، اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا، سب سے بڑا شریف ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے۔ آپ دکان کھولے ہی نہ اور یہ سوچے کہ آپ کو برکت ہوگی، آپ محنت کریں ہی نہ اور آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ کے اوپر پیسے کی بارش کرے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ اپنی پوری کوشش کریں، دکان کھول کے بیٹھ جائیں، محنت کریں، مزدوری کریں، جو بھی کام آپ کو آتا ہے کریں، اس کے بعد آپ اللہ پر ایمان رکھیں کہ میری تقدیر میں جتنی روزی ہے وہ مجھے مل کر رہے۔ اور اللہ کی قسم، جس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے گا اس کو رات میں چین کی نیند آئے گی۔ آج چلے جاؤ بڑے بڑے شہروں میں، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی۔ نیند کی دوائیں لیتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ اللہ نے چین چھین لیا، اللہ نے آرام چھین لیا۔ اور ایک غریب آدمی، ایک کسان آدمی، ایک مزدور آدمی دن بھر کھٹتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پریشانی کے ساتھ اسے اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا ہے،
اور رات کو جب وہ بستر پر سوتا ہے تو اتنے چین کی نیند سوتا ہے کہ وہ امیر آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں، اپنی تقدیر پر پکا ایمان رکھو، اپنی تقدیر سے راضی رہو، زندگی سے لڑو، محنت کرو، مشقت کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، لیکن یہ ایمان رکھو کہ جتنا تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، اور جتنا تقدیر میں لکھا ہے اس سے کم اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کم بھی نہیں مل سکتا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اے ابو ہریرہ، تیری تقدیر میں، تیری قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے خوش ہو جا، سب سے بڑا مالدار ہو جائے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تم مومن بن جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مومن وہ ہے جس کے تعلقات اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لوگوں کی نظر میں بہت عزت ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو پریشان کیے ہوئے، پڑوسی اس کا ہمیشہ اس سے عاجز رہتا ہے، ایسا آدمی پکا مومن نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ارے میرا نبی اگر کوئی بات ایک بار بول دے تو بھی ہم اپنے نبی کی بات کو مان لیتے۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، میرا نبی 3 بار اگر کوئی بات بولے اور قسم کھا کے بولے، اس کا مطلب کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ 3 بار قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کون؟ آپ نے فرمایا، من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسیوں کی زندگی اجیرن کرتا ہو۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا ہی نہیں۔ اگر آپ بابو پور کے رہنے والے ہیں اور آپ کا کوئی مکان موہن پور میں، آپ کی رہائش تو بابو پور میں ہے لیکن آپ کا ایک مکان موہن پور میں بھی ہے، موہن پور والے مکان کے بغل میں بھی جو آدمی رہتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی، وہ دور کا پڑوسی، اس پڑوسی کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں جو ساتھی بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرو اسلام کے اندر پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کر رہے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں جائیداد میں وارث نہ بنا دیں، جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث ہوتی ہے، ایسے کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ آپ کا پڑوسی بھی آپ کی جائیداد میں وارث ہے۔ اتنا پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کے گھر اچھی اچھی چیزیں بنیں، آپ بہترین سے بہترین کھانا کھائیں اور آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں۔ اسلام یہ بے رحمی، یہ بے مربتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے، تو آپ اپنے گھر کے سالن میں پانی بڑھا دو، آپ اپنا سالن تھوڑا بڑھا دو تاکہ پڑوسی کے بچے بھی کھا لیں۔ میرے محترم دوستو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر مومن بننا ہے، اگر اپنا ایمان کمپلیٹ کرنا ہے، اگر مکمل مومن بننا ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اے ابو ہریرہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔
یہ بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے. ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دین کو کوئی گالی دے, ہمارے مذہب کو کوئی گالی دے. ہم دوسرے کے مذہب کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ہماری مسجد ہے, ہماری مسجد کے سامنے کوئی غلط کام ہو, کوئی گانا بجائے, کوئی بینڈ بجائے, کوئی ناچے گائے, ہم سے گوارا نہیں ہوگا. تو ہم دوسرے کی عبادت گاہ کے سامنے, دوسرے کے مندر کے سامنے ایسا کریں, کبھی یہ جائز نہیں. مطلب بہت ساری مثالیں ہیں, آپ چیک کر کے دیکھو. کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو؟ کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو, اس کے ساتھ غلط ہو؟ جب ہم اپنے ساتھ غلط ہونا نہیں چاہتے تو ہم دوسرے کے ساتھ غلط کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں, اگر نبی کے صرف اس ایک جملے پر عمل کر لیا جائے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے آدمی کے اوپر اتیاچار نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, اس کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, تم مسلمان بن جاؤ گے. پتہ یہ چلا مسلمان وہ نہیں ہے جو اپنے لیے الگ پیمانہ رکھے, دوسرے کے لیے الگ پیمانہ رکھے, دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرے, دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولے, دوسروں کا مال چرائے, دوسروں کے ساتھ امانت میں خیانت کرے, دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی کرے اور اپنے لیے سوچے کہ بھائی میرے ساتھ سب اچھا ہو. ایسا سوچنا یہ غلط ہے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو, جب اپنے ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو, تمہارے ساتھ فراڈ ہو, تمہارے ساتھ جھوٹ بولا جائے, تمہاری بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہ ڈالے, تمہاری ماں کو کوئی گالی دے, تمہاری بہن کو کوئی برا بھلا کہے, تمہارے گھر کی طرف کوئی کیچڑ اچھالے, تو میرے بھائیوں دوسرے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو. دوسرے کی بہو بیٹیوں کی بھی عزت کو سمجھو, دوسروں کی عزت کو بھی محسوس کرو. جیسے آپ کی عزت ہے, جیسے آپ کا وقار ہے, ویسے دوسرے کا وقار ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی سارے لوگوں کے لیے پسند کرو, مسلمان بن جاؤ. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5, وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسا مت کرو. کیا مطلب؟ بہت زیادہ ہنسا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں آج کل جو ہے چٹکلے سنائے جا رہے ہیں, لطیفے سنائے جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں. صحابہ کا, ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جہنم کا ذکر آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے عذاب کا ذکر آیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, دل لرز اٹھا, جسم کانپنے لگا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن میں قیامت کا ذکر ہے, جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. آج اسی نبی کے ماننے والے ٹھٹھا لگا کے ہنس رہے ہیں, کہے لگا کے ہنس رہے ہیں. چائے کی دکانوں پر, پان کی دکانوں پر, لوگوں کے گھروں میں آج بیٹھکیں بیٹھی ہیں, لوگ چٹکلے سنا رہے ہیں, قصے کہانی سنا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہنسو مت, ہنسنے سے منع نہیں کیا, اس لیے کہ بھئی ہنسنا تو ایک قدرتی چیز ہے, فطری چیز ہے. انسان زندگی میں روتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے. آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو پھر قرآن کی آیت پڑھو, حدیث پڑھو, دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا, دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے, دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان گانا وانا بہت سنتے ہیں. ابھی میں جمعہ کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ایک نوجوان یہ روڈ پر کھڑا تھا, بیٹھا تھا, وہ گانا سن رہا. جمعہ کا دن ہے, ابھی لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے, وہ بیٹھ کے گانا سن رہا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لڑکوں کے کان میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے, کیا بولتے اس کو, ہیڈ فون, ایئر فون, وہ لگا ہے, وہ گانا سن رہے ہیں. کار چلا رہے گانا سن رہے ہیں, بائک چلا رہے گانا سن رہے ہیں. لوگ میوزک اور گانے کے شوقین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پوچھو یہ گانا کیوں سنتے ہو؟ بولتے ہیں ارے سکون ملتا ہے, اس سے دماغ فریش ہوتا ہے. میں کہتا ہوں گانا اور میوزک سن کر اسی دل میں سکون پیدا ہوگا جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. ارے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو, تمہیں اپنے دل کو اگر سکون پہنچانا ہے مجھے یاد کرو,
اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ ارے آج ہمارے دل کیسے ہو گئے کہ آج ہمارے دلوں کو قرآن سے سکون نہیں مل رہا ہے، آج حدیث سے سکون نہیں مل رہا ہے، آج ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں مل رہا ہے، آج ہمارے دلوں کو گانے سے، ان بے عزت اور ذلیل لوگوں کی حرکتوں سے آج ہمارے دل کو سکون مل رہا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو گندی چیزوں سے سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی، اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جلسہ کرانا غلط نہیں ہے، آپ کا پروگرام کرانا غلط نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام میں مقرر کے طور پر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا جلسہ کامیاب کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن جنت میں یہی جائے گا اور جہنم میں بھی یہی جائے گا۔ انسان جو مٹی سے بنا ہے، نہ تو فرشتے کی طرح نور سے بنا ہے، نہ جنات کی طرح آگ سے بنا ہے، انسان خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، انسان کا عمل اس کو بناتا ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل اچھا تو جنت، عمل خراب تو جہنم۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان 5 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو تقریر سننے، تقریر کرانے، جلسہ کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر، خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کے بارے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قدم فی صلاۃ قدم فی صلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، صفیں درست کر لیں۔